3 عذاب ہو گئے موت کے۔ 3 عذاب فرمایا کہ آئیں گے فی القبر، قبر کے اندر۔ کہو تو پڑھ دوں، تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ ماشاءاللہ، جو چاہتے ہیں میں حدیث کو مکمل کروں، عاشقان حدیث صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جی، 3 عذاب موت کے بعد قبر میں۔ کون سے؟ نبی فرماتے ہیں پہلا، یُسَیَّقُ عَلَیہِ قَبْرُهُ، بے نماز کی قبر کی دونوں دیواریں مل جائیں گی۔ یہ قبر ہے دیوار، یہ بھی دیوار، وہ دونوں دیواریں آپس میں جو ملیں گی، فشار قبر، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ فشار قبر۔ بے نماز کی قبر کی دیواریں مل جائیں گی، دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ جائیں گی۔ بے نماز، الحمدللہ پڑھ لو کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ غافل ہو تو بیدار ہو جائے، کوئی اگر ایک آدھ ماں بہن غفلت نیند میں ہو تو جاگ جائے، بیدار ہو جائے کہ یہ حالت ہوگی بے نماز کے ساتھ قبر میں۔ اور دوسرا عذاب، تکون الظلمۃ فی قبر، قبر میں تاریکی اور اندھیرا ہوگا۔ ابھی لائٹ چلی ہے، شور مچ جائے گا، لائٹ لے آؤ، موم بتی لے آؤ، ٹارچ لے آؤ، ایک لحظہ بھی بغیر لائٹ کے آپ نہیں گزار سکتے۔ اور اگر ہمیشہ کے لیے وہ قبر، مکان، گڑھا، کھڈا، تاریک اور اندھیرا ہو تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آخری عذاب قبر کا۔ فرمایا کہ یُزْعِجُهُ فی قبرہ، قبر کے اندر ملائکہ اس کو مارتے رہیں گے کوڑے۔ اصل ترجمہ اس کا ہے تازیانے، آپ جو لفظ بول دیں، ہم تازیانے یا کوڑے، قبر کے اندر مارتے رہیں گے۔ کس کو؟ بے نماز۔ یہ وہ حدیث ہے جو نبی نے سنائی، سیدہ زہرا نے لکھی، پھر وہ کتابوں میں آ گئی، مومن قومی نے یاد کر لی، پھر حکم ہو گیا کہ بٹھا والے چلے جاؤ، سنا کر آ جاؤ، تاکہ کوئی ایک غافل ہے تو وہ بیدار ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ فرمایا باقی 3 عذاب جو محشر والے دن، اذا خرج من قبر، جب قبر سے نکلیں گے۔ توجہ میرا دوست، آپ کے علمی سطح کو بڑھانے کے لیے ہمارے بزرگوں جناب حاجی محمد نواز صاحب نے یہ کتنا اہتمام انتظام کیا کہ مولانا قومی ہمیں فضائل بھی سناؤ ڈٹ کے، اور ساتھ فرمان بھی سناؤ ڈٹ کے۔ ہمارا مجمع جہاں فضائل سننا چاہتا ہے وہاں فرمان سننا چاہتا ہے۔ جی جی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا یہ انتظام اور یہ اہتمام۔ تو جملہ عرض کروں، پہلا عذاب فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا بے نماز پر، یصحب علی وجہ الخلائق ینظرون الیہ، ملائکہ اس بے نماز کو گھسیٹ رہے ہوں گے، بل خلائق ینظرون الیہ، اور خلائق مخلوق دیکھ رہی ہوگی، ہر ایک اشارہ کر کے کہا رہا ہوگا وہ دیکھو بے نماز ہے جس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ دوسرا، یحاسب حسابا شدیدا، شدت سے اس سے حساب لیا جائے گا، یعنی نرمی نہیں۔ معاف کر دینا، نبی کا فرمان اور حدیث مکمل دیکھ کر فرمایا آخری عذاب کیا ہوگا؟ یؤمر علی الصراط الف عام، آگ کی طرف بھیجنے سے پہلے 1000 سال اس کو پل صراط کے اوپر کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا سال؟ 1000 سال۔ کہاں پہ؟ پل صراط پر۔ کس کو؟ بے نماز کو۔ یہاں تک نبی حدیث سنا رہے تھے، سناتے سناتے بتاتے بتاتے جب یہاں پہنچے پھر نبی نے قرآن کی آیت شروع کر دی۔ خود نبی نے
دیکھ کر فرماتے ہیں میری بیٹی زہرا یہی ہے جس کو سورہ مدثر میں بیان کیا ہے، سورہ مدثر۔ ہاں تو اس وقت سورہ مدثر کی آیت پڑھی میرے نبی نے، وہ کون سی تھی ذرا توجہ۔ نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی پہچانیں گے جہنم والوں کو اور ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم کو جہنم میں کون سی چیز لے گئی ہے؟ جملہ سمجھ آ گیا؟ کس شے کے سبب تم جہنم میں گئے ہو، کیوں گئے ہو، کون سے تمہارے کام ایسے تھے جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئے ہو؟ قالو، یہ قرآن ہے میرا دوست، یہ قرآن، البتہ یہ قرآن نبی نے پڑھا، ہاں سورہ مدثر۔ کہا قالو، وہ جہنمی جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ دو گے تو نہ کھائیں گے، خمس دو گے تو وہ کھائیں گے، ہاں ہم ان کا حق ان کو نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ جہنمی۔ کن کو بتا رہے ہیں؟ جنت والوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم الٹا مذاقیں کرتے تھے۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم الٹا مذاقیں کرتے تھے۔ چل چل تو پڑھ، تیری نماز تو دیکھیں، چل چل تو پڑھ، تیری نماز کو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کننا نخوضو، قرآن سنو عاشقان قرآن، مجھے پتا ہے آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ کننا نخوضو مع الخائضین، الٹا زیادہ لہو و لعب کی ہم باتیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ حتی اتانا الیقین، ایسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، توبہ نہ کر سکے۔ فما، اگلا جملہ اور اختتام حدیث، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بس حدیث پوری ہو گئی۔ اب جس نے یہ حدیث دیکھنی ہے وہ نوٹ کر لو، بہار الانوار کتاب ہے، 80 نمبر جلد ہے، علامہ باقر مجلسی ہے اور 46 نمبر صفحہ ہے، اس کے اوپر یہ حدیث درج ہے، آپ تفصیل وہاں دے سکتے ہیں۔ میں سمیٹوں اپنی تقریر کو، آپ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آئے میرے دوستو، میں جملہ یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار مودت اہل بیت، اور مودت اہل بیت وہ فریضہ ہے میرا دوست، وہ اہم رکن ہے، معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ بس مودت اہل بیت کوئی معمولی شے ہے، معمولی شے ہوتی تو آیت نہ اترتی، معمولی شے ہوتی تو نبی اس کی اتنی تاکید نہ کرتے۔ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ کہہ دے مولانا قمی صاحب ذرا یہ تو بتائیں نا کہ مودت محبت کے اصول ہیں کہ کسی سے ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی، تو منوانا چاہتا ہے، کہتے ہر صورت میں تو مودت رکھ، نہیں تو تیری نمازیں تیرے منہ پہ، تیرے روزے تیرے منہ پہ، تیری حجیں برباد، تیرے اعمال خراب، تو ادھر محبت تو اپنے بس کی بات نہیں، دنیا بولتی ہے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، پھر ہم کیا کریں، کسی سے ہو یا نہ ہو تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، ادھر پھر کیوں اتنا منوا رہے ہو؟ توجہ میرا دوست، جواب دینا چاہتا ہوں، محبت کا اصول ہے اس سے ہوتی ہے محبت جس میں کمال ہو، محبت ناقص سے نہیں ہوتی، چیلنج ہے، محبت عیب دار سے نہیں ہوتی، محبت خراب آدمی سے نہیں ہوتی، محبت آلودہ عیب دار ناقص سے نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ اس سے ہوتی ہے جس میں کمال ہی کمال ہو۔ اور دوستو جس میں ایک کمال ہی کمال ہو اس سے ہو جائے
آخر اہل بیت. ہاں میں یہ خود نہیں کہتا اور نبی کی زبان سے سنو. میرے رسول فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في خلته والى يعقوب في صبره والى يوسف في حسنه وجماله والى موسى في عبادته والى عيسى في زهده والى محمد في حسبه ونسبه فلينظر الى علي ابن ابي طالب. جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہے, نوح کے فہم کو دیکھنا چاہے, ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے, یعقوب کے صبر کو دیکھنا چاہے, یوسف کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہے, موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہے, عیسیٰ کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہے, محمد کے حسب و نسب کو دیکھنا چاہے, برتا والے وہ کس کو دیکھے؟ کیا قرآن کو دیکھے؟ فرمایا نہیں. کیا وہ کعبہ کو دیکھے؟ فرمایا نہیں. وہ کسے دیکھے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ. وہ میرے بھائی علی ولی کا چہرہ دیکھے. آسان کرو. بزرگان کو تو علم ہو ہی گیا ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے جملہ رپیٹ کر رہا ہوں. نبی سمجھانا کیا چاہتے ہیں سمجھو, اور یہ میں فیس بھی لینا چاہتا ہوں, اس کو دور تک پہنچاؤ. اور وہ کیا ہے نبی کہنا چاہتے ہیں؟ آدم سے لے کر, میری طرف دیکھیں, خاتم تک, آدم سے لے کر خاتم تک کل فضائل جمع کرو تو علی بنتا ہے. علی کے فضائل پکھیر دو تو نبی بنتے ہیں. میں سمجھا سکا ہوں اپنا مدعا یا نہ. میرا مدعا یہ ہے کہ آپ سے سوال ہوگا کہ محبت نہیں ہوتی آل نبی سے تو میں کیا کروں؟ تیرا مولوی کہتا ہے نماز رد, تیرا مولوی کہتا ہے حج قبول نہیں, قرآن کہتا ہے کہ تیرا کوئی عبادت قبول نہیں, محبت ہوتی نہیں, میں کیا کروں؟ محبت آل نبی سے ہوتی نہیں, میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں پھر اپنے نصیب کو کہے. امام فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ. جو اپنے دل میں ہم 14 کی محبت